اور مومنو یہ نہ سمجھنا کہ یہ ظالم جو کام کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے. وہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جبکہ دہشت کے سبب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور لوگ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. ان کی نگاہیں خود اپنی طرف لوٹ نہ سکیں گی اور ان کے دل مارے خوف کے ہوا ہو رہے ہوں گے. اور لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دو جب ان پر عذاب آ جائے گا. تب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مہلت عطا کر تاکہ ہم تیری دعوت توحید قبول کریں. آپ کا دل چاہے گا کہ آپ بابا کی طرح کپڑے پہنو، باتیں کرو، مرد بن کے رہو اور بابا کی طرح آفس جاؤ، بہت سارے پیسے کماؤ. اور شاید کبھی یہ بھی ہوگا کہ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ امی کی طرح کلرفل کپڑے پہنو، بہت سارا میک اپ لگاؤ. یہ دونوں باتیں بالکل بری نہیں ہے بیٹا. السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے دانیال آدم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈم ریئیکٹس. حال ہی میں امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سین فرانسسکو میں ایک LGBT ڈریگ پرفارمر نے مسلمانوں کے حجاب نماز کا مذاق اڑایا ہے. یہ ڈریگ پرفارمر دراصل ایک میل ہوتا ہے جو لوگوں کو زنانہ لباس میں انٹرٹین کرتا ہے. جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، یہ حجاب میں کور ہو کر اسٹیج پر اپنا مسلح لے کر آتا ہے اور بیک گراؤنڈ میں میوزک بج رہا ہے. یہ مسلح بچھا کر نماز کی ایکٹنگ کرتا ہے اور نماز کا مذاق اڑاتا ہے، پھر سجدے میں جا کر حجاب اتار دیتا ہے اور اپنا نیم برہنہ لباس آڈینس کو دکھاتا ہے، جو کہ ایک مرد کے لیے بہت ہی شرم کی بات ہے. اور اپنی صفائی میں اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ فریڈم آف اسپیچ یعنی آزادی اظہار رائے میں کر رہا ہے، جو کہ اس کا حق ہے کیونکہ اسلام اپنے ماننے والوں خاص کر کے عورتوں کو اپنے قانون کے اندر پابندیوں میں رکھتا ہے اور آگے بڑھنے سے روکتا ہے. اس لیے ان قانون یعنی حجاب جیسی پابندیوں کو اتار کے پھینک دینا چاہیے اور ان سے آزادی حاصل کر کے وہ بننا چاہیے جو کہ اس وقت آپ اس مسخرے کو دیکھ رہے ہیں، جو کہ نہ مرد میں سے ہے اور نہ عورت میں سے. اگر ہر کسی کو فریڈم آف اسپیچ دے دی جائے جو کہ اسلام کو ٹارگٹ کر کے مانگی جا رہی ہے تو دنیا کا امن تباہ ہو جائے گا. ہر کوئی ایک دوسرے کے ریلیجن کو ٹارگٹ کرے گا. آپ دین کو تو چھوڑ دیں، اگر یہی حرکت کسی غیر مسلم نے کی ہوتی، آپ دین کو تو چھوڑ دیں، اگر وہ اپنی پرفارمنس کے اندر LGBT کو موک کرتا یا اس کا مذاق اڑاتا تو دنیا کی ساری انسانی حقوق کی تنظیمیں اور LGBT ایکٹیوسٹ حرکت کے اندر آ جاتے، دنیا بھر میں اس کے اوپر احتجاج ہوتے. یہ ہے منافقت. یہ لوگ جان بوجھ کر اسلام اور اس کی مقدس ہستیوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اس کے بعد یہ لوگ امید کرتے ہیں کہ یہ لوگ ان سے پیار سے پیش آئے، ان کی عزت کریں، یا کہتے ہیں کہ مسلمان شدت پسند ہیں، دہشت گرد ہیں، دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہیں. دراصل ہر بار اسلام کو ٹارگٹ کرنے کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین کے معاملے میں پریکٹیکل ہیں اور تعداد میں بہت زیادہ ہے، لہٰذا ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا تو انہیں گمراہ کیا جا سکتا ہے. اور یہ ایجنڈا پوری دنیا سمیت پاکستان میں بھی بڑے زور و شوروں سے پروموٹ کیا جا رہا ہے. ہر ممکن LGBT کے حقوق کے لیے آپ کو ایک کے بعد ایک فلم دیکھنے کو مل رہی ہوگی اور بڑھتے بڑھتے یہ انڈسٹری تک بھی پہنچ گیا ہے جو کہ نوجوان نسل کو تیار کر سکے، کیونکہ شیطان بہت سمجھدار ہے اور وہ شارٹ ٹائم کی پلاننگ نہیں کرتا، کیونکہ اس نے دنیا بنتے ہی کئی سلطنتیں بنتی اور تباہ ہوتی دیکھی ہیں اور کئی قبیلوں اور نسلوں کو اس نے گمراہ کر کے تباہ کیا، اور اب جا کر وہ اس قابل ہو چکا ہے کہ انسانی نفسیات کو سمجھ سکے. لہٰذا وہ بہت لمبی پلاننگ کرتا ہے، کئی دہائیوں اور صدیوں تک کی. وہ جانتا ہے کہ آج کل کی نوجوان نسل شعور رکھتی ہے اور آسانی سے اس کے جھانسے میں نہیں آنے والی، لہٰذا یہ آپ کے بچوں کے ذہنوں کو تیار کر رہے ہیں کہ انسان اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق نامکمل ہے، اس میں کئی خامیاں ہیں. انسان نے اپنے آپ کو کن پابندیوں میں ڈال رکھا ہے، یعنی کہ پردہ، دو ہی جنس یعنی میل اور فیمیل، محرم اور نامحرم رشتے. یہ سب بکواس ہے اور خود انسان کے ذہن کی پیداوار ہے. اس لیے خود کو ان حدود سے آزاد کر کے جاؤ، اپنی زندگی گزارو. جس سے ہوگا کیا کہ شیطان اللہ کی تخلیق انسان کی توہین خود انسان کے ہاتھوں سے کروائے گا اور معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا، کیونکہ مرد مرد کے ساتھ شادیاں کریں گے اور عورتیں عورتوں کے ساتھ آپریشن کروا کر بچے پیدا کریں گی. جیسا کہ حال ہی میں انڈیا میں ایک مرد کپل نے ایک بچے کو جنم دیا. شیطان نے انسان کو اتنا گمراہ کر دیا ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اپنی جنس کے بارے میں وہ اصل میں ہے کیا. کبھی لیسبین، کبھی ٹرانسجینڈر، کبھی گے، کبھی ہومو سیکچول اور پتہ نہیں کیا کیا. اور یہ لسٹ ٹائم ٹو ٹائم بڑھتی رہے گی اور اس سے آپ کے اور میرے بچے پورا کریں گے. اللہ ماشاء اللہ، محرم رشتوں کو یہ پہلے ہی فلم کے ذریعے تباہ کر چکے ہیں. آپ ذرا غور کریں کہ یہ سب لڑیاں جا کر ایک ہی درخت سے ملتی ہیں اور ان کا ایک ہی مقصد ہے، جو کہ اللہ کی ذات سے انسان کا یقین ختم کرنا
کیونکہ جب انسان اللہ کی حدود کو توڑے گا اور اللہ کی ذات سے ایمان بھی کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گا۔ اور یہی شیطان کا اللہ کو چیلنج تھا، میں تیری تخلیق کو قیامت تک بدلوں گا، تو ان کو شکر گزار نہیں پائے گا یہاں تک کہ میں ان کو جہنم میں لے جا کر دم لوں گا۔ اور وہ آج یہی سب کچھ کر رہا ہے جس کے لیے اس نے کئی صدیوں تک صبر کیا، کیونکہ آج اس کا LGBT کا فتنہ ہمارے گھروں کو پھیلان کر ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکا ہے، کیونکہ پاکستانی میڈیا کو ان کے فورنر آقاؤں نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے بچوں کی ذہن سازی کر کے انہیں یہ قبول کرواؤ۔ یہ باپ بیٹے کو سمجھا رہا ہے کہ تم لڑکا ہو کر لڑکی بننا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، یہ بالکل نارمل ہے، یہاں کسی خواجہ سرا کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ سامنے لڑکا ہے۔ آپ دیکھیں کس طرح کام میوزک اور ریلیکس انداز میں آپ کو میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان کے حقوق کے لیے سڑکوں پر پروٹیسٹ کرنے کے بجائے یا میڈیا میں شور مچانے کے بجائے بڑے پلیٹ فارموں پر دکھایا جا رہا ہے، جسے ہماری جذباتی عوام ذرا غور سے سنتی ہے۔ کچھ سال پہلے اسرائیلی ایڈ کے اندر ایک لڑکی کو حجاب پہن کر اتارتے ہوئے دکھایا گیا، اس کے بعد یہ لکھا ہوا آتا ہے کہ آزادی زیادہ ضروری ہے، اور اس ایڈ میں شروع میں اردو زبان کے اندر لکھا ہوا آتا ہے کہ کیا ایران دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکی ایک نیم بھرانہ لباس کے اندر نظر آتی ہے کہ وہ اب آزاد ہے۔ اس کے بعد ان کی سازشوں کا جواب انہی کے انداز میں دینا ضروری ہے۔ ٹی وی اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہم ان کے نیریٹو کو بدل سکتے ہیں، لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچا سکتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ جذباتی ہیں۔ اپنے جذبات کے ہاتھوں کے بے قصور خواجہ سرا یا LGBT کے حقوق کی بات کرنے والے لوگوں پر جب حملہ کرتے ہیں تو یہ لوگ خبر پک کر کے دنیا بھر میں ہمدردی حاصل کرتے ہیں، اور یہ موومنٹ پہلے سے زیادہ تیز ہو جاتی ہے، تو لہٰذا اس پر ہمیں سمجھداری سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو اس بارے میں اتنی اویئرنیس دیں کہ وہ یہ سب دیکھ کر کسی پروپیگنڈے کا شکار نہ بنے، بلکہ ایک سپاہی کی طرح اس کا مقابلہ کریں۔ آج ان کو نہیں روکا گیا تو پہلے یہ ان کی آزادی کی بات کریں گے تو یہ کہیں گے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، اور ان کا اگلا مرحلہ ہوگا کہ انہیں ان کے حقوق دو، جیسا کہ ویسٹرن ملکوں میں ان کی شروعات ہوئی تھی۔ آپ کو ان فتنوں سے ایک فوجی کی طرح لڑنا ہوگا۔ قیامت کے دن 1000 میں سے 999 لوگ جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک جنت میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کی اکثریت کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے۔ برائی ہمیشہ ہی ڈومیننٹ رہے گی، آپ کو اس سے لڑنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں۔